بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 7واں چیپٹر چل رہا ہے کتاب الطہارہ فرام تحصیل بہشتی الزیور۔ آج ہمارا 7واں سیشن ہے۔ وضو کے بیان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، جس میں ہم وضو کے توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس 7واں سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کچھ مسئلے کے بارے میں ریلیٹڈ ٹو قے ہونا، نیند، بے ہوشی اور نشہ، ہنسی اور قہقہا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا 7واں سیشن۔ قے ہونا، مسئلہ نمبر 29۔ اگر قے ہو اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے۔ اگر قے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے بلغم جتنا بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اگر قے میں خون گرے اور اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس میں اب کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جب قے ہوتا ہے، الٹی ہوتا ہے، وومیٹنگ ہوتا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا کس چیز کا ہو رہا ہے۔ کھانا ہو رہا ہے، پانی ہو رہا ہے، پت ہو رہا ہے، تو منہ بھر کے اگر ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، منہ بھرنا کسے کہتے ہیں؟ جب الٹی ہوتی ہے تو بہت مشکل ہے منہ میں روک کے رکھنا، منہ میں رک نہیں پایا، الٹی ہمارا منہ میں رک نہیں پائے گا اگر اتنا ہو، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے ہوا ہے۔ اگر آپ منہ میں روک سکتے ہیں، الٹی ہو رہا ہے تو اتنی مقدار میں ہوئی کہ آپ منہ پہ آپ روک سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں منہ بھر کے نہیں ہوا، اس سے کم ہوا ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھا جائے، اگر منہ بھر کے اگر قے ہوتا ہے، کھانا پانی یا پت کا ہوتا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بلغم کی ہوتی ہے، جو کہ اکثر مطلب کھانسی کے وقت ہوتی ہے، اگر بلغم ہے تو چاہے جتنا بھی ہو، منہ بھر کے ہو یا پھر تھوڑا ہو یا کم ہو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، کیا ہو اگر خون نکلے؟ اگر خون اگر پتلا ہے، ٹھیک، تو وہ چاہے جتنا بھی نکلے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لکھا ہے نا، اگر خون پتلا ہے اور بہنے والا ہو، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ پتلا ہے تو بہنے والا ہوگا، پتلا ہے۔ لیکن اگر پتلا نہیں ہے، خون جمع ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے گا کہ منہ بھر کے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر منہ بھر کے ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہوا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں پر 3 طرح کی چیزوں کے بارے میں، الٹی کے بارے میں بات ہوا ہے۔ جو ایک نارمل الٹی ہوتا ہے، جو کھانا وانا کے بارے میں ہوتا ہے، یہ سب پت، کھانا یا پانی یہ سب ہوتا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کے ہوا ہے۔ اگر منہ بھر کے نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون ہوا ہے، پتلا ہوا ہے، بہنے والا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی ہو۔ اور اگر ٹکڑے ٹکڑے میں ہوا ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ منہ بھر کے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، خون ٹکڑے ٹکڑے میں ہو رہا ہے، جمع ہوا ہے۔ اگر منہ بھر کے ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، منہ بھر کے نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم ہو رہا ہے، الٹی میں بلغم ہوا ہے، تو چاہے جتنا بھی ہو، منہ بھر کے ہو یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 30۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی، لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا، تو اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہے تو تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر ایک ہی متلی مسلسل نہیں رہی، بلکہ پہلی دفعہ کی متلی ختم ہو گئی تھی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہوئی، پھر جب متلی ختم ہوئی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہوئی اور قے ہوئی، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اب اس میں جو متلی کا مطلب ہوتا ہے وومیٹنگ، الٹی۔ اگر تھوڑی تھوڑی متلی ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کیس میں وضو کا کیا حکم رہے گا؟ تھوڑی تھوڑی مطلب منہ بھر کے نہیں ہو رہا، جب بھی ہو رہا منہ بھر کے نہیں ہو رہا، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کی ابھی تھوڑی سی ہوئی، تھوڑی سی ہونے کے بعد آپ کا مزاج کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کا مزاج ٹھیک لگ رہا ہے، وومیٹنگ فیل نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک، اور دوسری دفعہ ہوئی، وہ بھی کم ہوئی، پھر مزاج ٹھیک لگ رہا ہے، وہ الٹی نہیں لگ رہا، پھر تیسری دفعہ ہوئی، تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، الٹی ہوئی آپ کو، تھوڑی سی ہوئی، لیکن آپ کا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر الٹی ہو گئی، تھوڑی سی ہوئی، تو پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایک ہی دفعہ آپ کو الٹی ہوا ہے، 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ، ایک ہی
الٹی شمار کیا جائے گا۔ دوسری بار الٹی کیا آپ نے، وومیٹنگ ہوئی آپ کو، آپ کا طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر تیسری بار پھر دوبارہ آپ نے قے کیا، الٹی کیا، وومیٹنگ کیا، وہ بھی تھوڑا سا کیا، تو پھر یہ جو 3 بار آپ کا الٹی ہوا ہے تو اس کو ایک ہی الٹی کہا جائے گا کہ آپ کو ایک ہی الٹی ہوا ہے آپ کا، کیونکہ مزاج ٹھیک نہیں ہوا تھا شریعت میں، اس کو آپ ایک الٹی کہیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اس میں کتنا آپ کو الٹی ہوا ہے، اتنا ہوا ہے کہ منہ بھر کے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر منہ بھر کے ہوا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر منہ بھر کے نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا، تینوں کا ملا کر۔ مسئلہ 31، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا جو زخم کے منہ سے باہر نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پیت یا جمع ہوا خون نکلا، تو یہ خون اور یہ قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ اس میں بہت اچھی نصیحت کی گئی ہے اور کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ جب الٹی ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے تو وہ اس میں سے کون سی ناپاک ہے کون سی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اگر جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، جیسے خون نکلا اپنے مقام سے بہا نہیں تو وہ نجس نہیں سمجھا جائے گا، اگر خون بہہ گیا تو اس کو نجس سمجھا جائے گا۔ الٹی ہوئی منہ بھر کے نہیں ہوئی، جیسے الٹی کس چیز کی، جمع ہوئی خون کی، کھانے پینے کی، پت کی، اگر ان کا الٹی ہوتا ہے منہ بھر کے نہیں ہوتا، ٹھیک، تو اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر ایسے خون جو بہے نہیں یا پھر جو جمے ہوئے خون یا جو الٹی ہوئی جو منہ بھر کے نہیں ہوئی ہے اگر کسی کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس کو دھونا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر منہ بھر کے قے ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ نجس ہے، اگر کسی کپڑے پہ لگ گیا تو وہ کپڑا دھونا پڑے گا، اس جگہ کو دھونا پڑے گا۔ اور اگر منہ بھر کے قے ہوا پھر اس کے بعد ہم نے برتن منہ میں لے لیا کلی کرنے کے لیے، منہ صاف کرنے کے لیے، تو برتن بھی ناپاک ہو گیا، برتن بھی اچھی طریقے سے دھونا پڑے گا۔ اسی لیے کلی کرنے کے لیے آپ چلو بنا لیں، چلو سے منہ میں پانی لے کر کلی کیا کریں، برتن کو سیدھا منہ میں نہ لگائیں، کیونکہ وہ نجس ہے نا، اسی لیے برتن کو سیدھا منہ میں نہ لگائیں۔ مسئلہ 32، چھوٹا بچہ جو دودھ کی قے کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں، اور اگر جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا ہے، اکثر دودھ کی الٹیاں کر دیتے ہیں وہ چھوٹے بچے دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کر رہے ہیں جو منہ بھر کے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر منہ بھر کے دودھ کی الٹی کر دی اور کپڑے پہ لگ گیا تو وہ کپڑا کا وہ حصہ دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، وہاں پانی بہانا پڑے گا، اچھے سے کپڑے دھونے پڑیں گے وہاں پر جس جگہ پہ وہ گندگی لگی ہے۔ اگر آپ نے دھویا نہیں تو اور نماز پڑھ لی تو آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، کیونکہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ کپڑے کا پاک صاف ہونا شرط ہے نا نماز کے لیے۔ نیند، بے ہوشی اور نشہ۔ مسئلہ نمبر 33، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا سجدے کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر عورت سجدے میں سو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ دیکھیے کیسا مسئلہ ہے، یہ لیٹا ہوا ہے آدمی، آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ایسے ٹیک لگا کر سو رہا ہے، ٹیک لگا کر یعنی کہ ٹیک لگا کے سو گیا، ایسی غفلت میں ہو گیا کہ جس پہ ٹیک لگایا وہ ہٹا دیا گیا تو وہ گر جائے گا، تو ایسی غفلت میں اگر آدمی سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اگر سو گیا، جیسے سجدے کی حالت میں ہو گیا یا بیٹھے بیٹھے ہو گیا یا قوما میں ہو گیا، مطلب قیام میں ہو گیا، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر عورت سجدے میں سو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، مرد سجدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، عورت سجدے میں سو گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کا سجدہ کرنے کا تھوڑا سا الگ طریقہ ہوتا ہے، پورا وہ بچھ جاتی ہے ایک طرح ایسا کہ پورا زمین پہ بچھ گئی، لیٹنے کے مانند ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے۔
اسی لیے یہ دھیان رہے اگر عورت سجدے میں آنکھ لگ گئی عورت کا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 34، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا مقعد ایڑی سے دبا لے، مقعد یعنی اینل ANAL، اور اپنا مقعد ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اپنا مقعد جو ہے اینل جو ہے ایڑی سے دبا لیا اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک نہیں لگایا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 35، بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا تو اگر گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر بیٹھا بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ یہاں اس مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب انسان ایسے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے اور جھومتا رہتا ہے، ایسے سے کبھی کبھی جھومتا رہتا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر جھومتے جھومتے آنکھ لگ گئی پھر اور گر پڑا، گرتے ہی فوراً اس کا آنکھ کھل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر گر گیا اور گرنے کے بعد اس کا آنکھ کھلا، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 36، اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، چاہے بے ہوشی یا جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لیا اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر کسی کے حواس میں خلل ہو جائے لیکن یہ خلل جنون اور مدہوشی کی حد کو نہ پہنچا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہنسی اور قہقہا۔ مسئلہ نمبر 38، نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کی حالت میں قہقہا لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں مثلاً تحیات میں بیٹھا ہوا تھا یا پھر قیام میں کھڑا تھا، اگر آنکھ لگ گئی اور سو گیا تو نماز میں تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، عورت اگر سجدے میں سو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کسی اور پوزیشن میں کسی کے لیے وضو نہیں ٹوٹتا نماز میں۔ اور سوئی حالت میں اگر قہقہا لگائے، ہنس دے تیز، تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر سوئے حالت میں نہ ہو تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 39 میں آ رہا ہے، اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود اس نے اور اس کے پاس والوں نے بھی آواز سن لی تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر خود کو آواز سنائی دے مگر پاس والوں کو نہ سنائی دے، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز باہر نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز۔ مسئلہ نمبر 29 میں ہے کہ اگر ہنسی نکل رہی ہے تو ہنسی کی آواز دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے۔ اگر اتنی ہے کہ خود بھی سن لیا، آجو باجو کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اچھے سے آسانی سے سنائی دے دی تو ان لوگوں نے سن لیا تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر اتنی تیزی ہے کہ خود نے سنائی دی مگر پاس والے نہ سن سکے، اگرچہ بالکل جو سب سے بالکل بغل میں تھا، ہاں اس نے سن لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف بغل میں، جو سب سے بالکل بغل میں تھا اس نے سن لیا، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی اتنی آئی کہ آواز نہیں آئے، صرف دانت کھلے ہیں، اس طریقے سے دانت کھل گیا، اسمائل کر دیا، تو اس سے نہ ہی وضو ٹوٹا نہ ہی نماز۔ مسئلہ نمبر 40، جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے بالغ ہو یا نابالغ، البتہ وہ نماز اور سجدہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے کے بارے میں۔ اگر جنازے کی نماز میں یا سجدہ تلاوت میں آدمی قہقہا لگا دیا تو اسے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں جس چیز کو ادا کر رہا تھا وہ چیز اس کا نہیں ہوگا، یعنی کہ جنازے کی نماز میں اگر اس نے کیا تو نماز اس کا فاسد ہو گیا، اس کا نماز نہیں مانا جائے گا، نماز ٹوٹ گیا۔ اور سجدے کی حالت میں اگر اس نے کیا جو کہ تلاوت قرآن کی سجدہ تھا، اگر اس نے اس سجدے میں ایسا کیا تو وہ سجدہ بھی نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس سیشن سے کہیں بھی کسی مسئلے میں کوئی دقت ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔